لیکن اہم پریس کانفرنس ہے اور میں آپ پریس کے ساتھیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر الیکشن کمیشن فری اور فیئر الیکشن کرواتا، آنیسٹ الیکشن کراتا، تو جس طرح سے ہماری حکومت پی ٹی آئی کی صوبہ خیبر پختونخوا میں موجود ہے، مرکز میں بھی ہماری ہی حکومت ہوتی، لیکن الیکشن ڈس آنیسٹ تھے، رگڈ تھے، غلط تھے، ظالمانہ تھے۔ لیکن اس دوران میں بھی ایک بات یہ ہوئی کہ اس صوبے کے غیور عوام نے باوجود مختلف سمبلز کے خود تلاش کی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی، انہیں ووٹ دیا اور یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہوئی۔ در حقیقت جو بھی پی ٹی آئی سے وابستہ کینڈیڈیٹ ہمارا اسمبلی میں پہنچا ہے، در حقیقت یاد رکھیے کہ ان میں سے کسی کو بھی اپنا ووٹ نہیں، بلکہ ہر ایک نے عمران خان کو ووٹ دیا اور اس کی وجہ سے ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے اور ہماری حکومت قائم۔ ہمارے قائد پہ قانونی جنگ مسلط کر دی گئی، مقدمہ در مقدمہ در مقدمہ در مقدمہ ایک جال پھیلا دیا گیا ہے۔ لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے غیور وکلاء نے اس ملک میں رول آف لا کی تحریک شروع کی، اور حتیٰ کہ جب معزز ججز صاحبان کا خط سامنے آیا کہ کیمروں میں ان کی سرویلنس ہو رہی ہے، تو تب ہم نے انصاف کو انصاف دو کی تحریک بھی چلائی۔ اب ہماری حکومت یہاں پہ قائم ہو گئی ہے، لیکن ہماری حکومت کے قائم ہوتے ہی ہمارے وزیر اعلیٰ سے جو معزز سیاستدان الیکشن ہارے تھے اور اب وہ ہمارے معزز گورنر ہیں، ان کا تعلق ایک علیحدہ پارٹی سے ہے، سسٹم کو چلنے میں ایک ایویڈنٹ رکاوٹ ہم دیکھ رہے ہیں۔ قانون کو جاننے والے ہم جیسے لوگ اس سسٹم کو جس طریقے سے جیم کیا جا رہا ہے، ہم اسے دیکھ بھی رہے ہیں، ہم اسے سمجھ بھی رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا تجربہ بھی ہے، اور عوام بھی ہماری طرف دیکھتے ہیں تاکہ ہم ان کی رہنمائی کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں بنیادی طور پہ جس مقصد کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ یہ بتانا ہے کہ سیاسی چہرے اپنی جگہ پہ، لیکن گورنمنٹ کی مشینری اپنی جگہ پہ کام کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ چیف سیکرٹری کو تبدیل نہیں کیا گیا، وزیر اعلیٰ کے کہنے کے باوجود آئی جی پی کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ ایک ہارمونیس مشینری ہماری صوبائی حکومت کو نہیں دی جا رہی، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کے اور استحصال کے شدید بحران پیدا ہو گئے۔ گورنمنٹ کی جو سرکاری مشینریز ہیں، ان کی وجہ سے آج میں آپ کے سامنے اس کی دو صورتیں رکھ رہا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کے غیور وکلاء نے رول آف لا کی تحریک کا آغاز کیا، تو 7 مارچ 2024 کو نیشنل کنونشن ہوا اسلام آباد میں، جس میں سول سوسائٹی کے علاوہ جو پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن
جس کے قریباً 1,00,000 ممبرز ہیں، انہوں نے اس کنونشن میں شرکت کی. اس کنونشن میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب، عبداللطیف کھوسا صاحب، علی محمد خان، شاندانہ گلزار صاحبہ، اسد کیسر صاحب، علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں سینیٹر وہ، اس کے علاوہ صحافی احباب، سب اس کنونشن میں پورے پاکستان سے شریک ہوئے. بلوچستان سے وکلاء کے صدر ILF کے، سندھ سے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے معزز وکلاء اس کنونشن میں شریک ہوئے. اور اس کنونشن میں آل پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر نے خطاب کیا اور کہا کہ رول آف لا کے لیے اگر وکلاء اور استاد ٹیچرز اگر یہ ہاتھ ملا لیں تو پھر استحصال کا کوئی بھی سپیس جو ہے وہ کسی کے لیے نہیں رہے گا. لہٰذا انہوں نے ہاتھ ملایا اور رول آف لا کے لیے انہوں نے ایک بھرپور تحریک میں ایک ساتھی ہونے کا اعلان کیا. اور اسی کنونشن میں ہماری لیڈرشپ نے ایک واضح کمٹمنٹ کی تھی اور وہ یہ کی تھی کہ جو ہمارے طبقات ہیں، جو ہماری عوام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، انہیں ان کے حقوق دیے جائیں گے. ان کے نوٹس میں لایا گیا کہ ٹیچرز کے مسائل میں ہماری صوبائی حکومت کا ایک معاہدہ بھی شامل ہے جو 6 اکتوبر 2022 سے لے کے 10 اکتوبر 2022 کو جو ٹیچرز کا ایک بہت بڑا تاریخی دھرنا ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ پرائمری ٹیچرز کی اپ گریڈیشن جو ہے یہ ان کا حق ہے. اس کے نتیجے میں سینکڑوں ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا. جنہوں نے ہمیں ابتدائی تعلیم دی، جو ہمارے بچوں کی نشو و نما کرتے ہیں، جو بنیادی ذہن بناتے ہیں، ان پرائمری ٹیچرز کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. لیکن نتیجہ ہوا اس لیے کہ ہمارے اس سیٹ اپ میں زیرک افراد موجود تھے، جیسے کہ بیرسٹر صاحب بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ اس وقت کے وزیر تعلیم بھی موجود تھے. معاہدہ ہوا اور معاہدے میں یہ قرار پایا کہ جناب ہم اپ گریڈیشن کا حق تمام ٹیچرز کو دیں گے، اور ہماری پارٹی کی بھی یہ کمٹمنٹ تھی ان کے ساتھ. اب جب اس کے اطلاق کا معاملہ آ گیا ہے، ہماری حکومت بھی چاہتی ہے کہ اس پہ اطلاق ہو، ہمارے ٹیچرز بھی چاہتے ہیں اس پہ اطلاق ہو، یہ ان کا قانونی حق بھی ہے. اس لیے کہ گزشتہ رجیم میں کیبنٹ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دے دیا تھا کہ ہمارے ٹیچرز اپ گریڈ ہوں گے. لیکن اب جب وقت آیا ہے، ہماری حکومت آئی ہے، تو یہی گورنمنٹ کی مشینری، یہی بیوروکریٹس، یہی صوبائی افسران، یہی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کر رہے جو کہ ہمارے منتخب نمائندوں نے کیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور سلسلہ شروع کر دیا، اور وہ یہ کر دیا کہ ان ٹیچرز کے کو چن چن کے انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور پروموشن بھی سیم کیڈر تبدیل کر کے وہ کر رہے ہیں جس کو ہم کسی بھی کتاب میں پروموشن کہہ نہیں سکتے، جسے منظور کرنے کا جو ہے استحقاق جو ہے ٹیچرز کو موجود ہے کہ وہ چاہے پروموشن لیں اور چاہے نہ لیں. لیکن دبانا تو ہے اس سرکاری مشینری نے. انصاف نہیں دینا، استحصال ضرور کرنا ہے، اور اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں، یہ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. یہ ایک معاملہ ہو گیا ٹیچرز کے حوالے سے. یہ میں بتاؤں کہ ہمارے ملک کے آئین کے مطابق آرٹیکل 25A کے تحت ایجوکیشن، بنیادی ایجوکیشن کچی جماعت سے لے کے 10ویں جماعت تک، یہ ہر ایک کو مفت فراہم کرنا ملک اور ریاست کی ذمہ داری ہے. ٹیچنگ سٹاف ہمارا ہماری بنیادی تربیت فراہم کرتا ہے.
اس صوبے کو جہالت میں اگر ڈالنا ان لوگوں کا مقصد ہے تو اسی وجہ سے شاید یہ ہمارے ٹیچرز جو ہیں ان لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ لوگ صاف اور کھلے اور اطمینان کے ذہن کے ساتھ ساتھ آئندہ جنریشن کی تربیت کریں. ٹیچرز کے ساتھ یہ استحصال برداشت نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سرکاری مشینری کو یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ منتخب نمائندوں کے فیصلے کو سپرسیڈ کریں. اس لیے انہیں انصاف دلانے کے لیے ہم انہیں اس پریس کانفرنس سے تنبیہ کرتے ہیں کہ آپ کا کام ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا ہے جو حکومت کرتی ہے. جب ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹیچرز کو اپ گریڈیشن ملے گی تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا راستہ روکنے والے؟ بند کر دیں یہ مذاق جن کے اشاروں پہ بھی آپ کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں وہ ہماری بھائی، ہماری بزرگ، ہماری لوگ ہیں، ہماری شہری ہیں. یہ کام کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ مشینری. اور اس کے علاوہ ایک صورتحال جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ لینڈ مافیا بڑھتا چلا جا رہا ہے. پولیس ان کی معاون بنی ہوئی ہے اور جس مسئلے میں بھی ان سے رسائی کی جائے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے. عدالت موجود ہے، لوگوں کو سود میں الجھا کے، لوگوں کو مالی کانٹریکٹ میں پھنسا کے انہیں ان کی جائیدادوں سے اور جانوں سے محروم کیا جا رہا ہے اور نام نہاد بدماشوں کی جرگے بٹھا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان سے بیٹھ کے فیصلہ کرو. ایسی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شاہ قبول تھانے کے ایس ایچ او کی نسبت سے کہ یہ جو ڈبگری گارڈنز ہے وہاں پہ ایک پلازا موجود ہے، سٹی میڈیکل سینٹر. ادھر آ کے لینڈ مافیا نے اور نام نہاد جرگہ کے لوگوں نے پجیرو گاڑی آ کے بلڈنگ کے سامنے کھڑی کر دی اور وہاں پہ دندراتے ہوئے 3 مہینے سے وہاں پہ کلیشنکوف لے کے اندر گھوم رہے. پولیس کو جب اطلاع دی جاتی ہے تو پولیس کہتی ہے جی اوپر سے پریشر ہے. اور بھئی اس ملک میں قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، ضروری ہے کہ تم لوگوں نے انوسنٹ لوگوں کو قتل ہی کروانا ہے. اپنا فرض پورا کرنا نہیں ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ جاؤ ان بدماشوں کے ساتھ بیٹھو فیصلہ کرو. یہ جو کلچر ہے یہ سرکاری مشینری کا اور گورنمنٹ کی جو مشینری کا ہے، گورنمنٹ کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس سے انہیں باز آنا ہوگا. ہماری ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے. اس ملک میں ایک طرف ہمارے قائد کو مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے، ہم سامنا کریں گے، ببانگ دول کریں گے، گریس کے ساتھ کریں گے، بہادری کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ ہم ڈیو پروسیس پہ بلیو کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو. ہمارا قائد کہتا ہے کہ جان سے بھی جانا پڑے تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی سے وہ مانگتا ہے اور اللہ ہی کی مدد چاہتا ہے. وہ لہذا اس ملک نے اگر چلنا ہے اور چلے گا کیوں نہیں، جہاں اس ملک کے یہ جرری شہری اور اس ملک سے محبت کرنے والے، ریاست سے محبت کرنے والے شہریوں وہ اپنا فرض ادا کریں گے. اس لیے یہ صرف اور صرف حکومت ہی کا فرض نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی سے وابستہ تمام لیڈرز کا، تمام کارکنوں کا اور انوسنٹ شہریوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قدم اٹھائیں گے، آگے آئیں گے اور آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے. اور آئیڈینٹیفیکیشن میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اپوزیشن کے وہاں پہ اس صوبے میں گورنمنٹ کی جو مشینری ہے وہ گورنمنٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہی. ہم عمل درآمد کروائیں گے آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے، عوام کی رائے کو لے کے ساتھ، لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اس ملک میں، اس صوبے میں خاص طور پہ یہ سلسلہ انہیں بند کرنا ہوگا. گورنر صوبہ خیبر پختونخوا کو اپنے ذاتی تضادات یا حکومتی قائدین کو اپنے ذاتی تنازعات پس پش ڈالنے ہوں گے، پارٹیوں کو بھولنا ہوگا اور صوبے کو اور اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. سو یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ کو آج اس میسج کی صورت میں دینی تھی کہ یہ ملک ہم سب کا ہے. اس میں فوج بھی ہے، اس میں پولیس بھی ہے،
اس میں تمام گورنمنٹ کی فنکشنریز بھی ہیں اور پاکستان کی عوام ہے. آرٹیکل 3 یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ کسی کا استحصال نہیں ہوگا, لہٰذا ہمیں استحصال کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی. ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی آزمائشوں کو بھی سمجھتے ہیں, لیکن جو کمٹمنٹ کی ہے ٹیچرز کے ساتھ اور جو بنیادی کمٹمنٹ ہے کہ پولیس کو اس کے نظم کے تحت لے کر آنا ہے, اسے ہم نے پورا کرنا ہے. اس کے لیے چاہے ہمیں جس آزمائش سے گزرنا پڑے وہ ہم گزریں گے آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا بہت شکریہ. آپ کے بھی کوشچنز ہو تو میں بٹ صاحب کیا کہیں گے, ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تحقیقات کے لیے کرپشن کی, صوبائی حکومت نے بنائی ہوئی ہے عمران خان کے کہنے کے اوپر, اس میں پارٹی کے اندر اختلافات دیکھنے آ رہے ہیں. شکیل خان کا استعفیٰ اس نے پہلے دیا, پھر وہ منظور کیا, اسکیم کہتے ہیں میں نے نہیں کیا, اس نے اس کو ناکودے سے ہٹا دیا. یہ اختلافات چل رہے وزیر اعلیٰ کے اوپر الزامات لگائے گئے, اس نے اس کے اوپر الزامات لگائے. دیکھیے بہت خوبصورت بات ہے. اگر آپ بھی اس سچویشن کا بھی اندازہ لینا تو یہاں بھی آپ کو گورنمنٹ فنکشنریز نظر آئیں گی. آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں, ان سے ذرا پیچھے دیکھیے, سیکرٹریز, گورنمنٹ آفیشلز جن کی نسبت سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے. جہاں پہ ایسی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ فنکشنریز نے ساز باز کر کے امیر مقام کی کمپنی جو ہے اس کو بھی ٹھیکہ دے دیا, وہ تمام اس رپورٹ میں درج ہے. تو یہ کنفیوژن گورنمنٹ فنکشنریز پھیلا رہے ہیں. لہٰذا اگر اس قسم کے سوالات ہمارے گھر کے اندر اٹھتے ہیں تو پھر ان ایشوز کو حل کرنا بھی, معاملہ کو دیکھنا بھی, وہ ہماری ہی پارٹی اور حکومت کا کام ہے اور وہ کر رہی ہے. اس لیے آپ جن اختلافات کی بات کر رہے ہیں یہ اختلافات نہیں بلکہ ڈیو پروسیس کی بات ہے, فیئر جسٹس کی بات ہے. تو یہ معاملہ فہمی ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ کوشش کی ہے ایسی فضا بنانے کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں معاملات کو سمجھتے بھی ہیں, تنازعات کو فیس بھی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کون ہے. تو ہمیں بڑی احتیاط سے چلنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس کے پیچھے بھی دیکھیں, اگر اس انکوائری کے پیچھے دیکھیں کہ ہم نے گورنمنٹ کی ان فنکشنریز پہ یہاں پہ ریلائی نہیں کیا, ایک کوشش کی ہے کہ ایک مانیٹرنگ سسٹم ایوالو کرے اپنا, تاکہ یہ گورنمنٹ کی جو فنکشنریز ہیں ان کی ہم ضربے نہ ہیں. ہمارا تو آئی جی بھی ہمارے کہنے پہ نہیں لگ رہا, ہمارا تو چیف سیکرٹری بھی ہمارے کہنے پہ نہیں لگ رہا. تو وہ جو کھیل کھیل رہے ہیں ان کی مرضیوں کے بغیر کوئی چیزیں یہاں پہ آگے چل سکتی ہیں. سو آپ کے کہنے کے لیے یہ ہے کہ سر اختلافات نہیں ہیں, معاملات کو طے کرنے کا پروسیس ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی وہی عنصر ہے جو میں نے کہا. سر ان سیکٹرز کے خلاف کون کارروائی کرے گا اگر یہ کرپشن میں ملوث ہے؟ تو صوبائی حکومت. تو دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کے لیے صوبائی حکومت کا کام ہے انڈیکیٹرز ایوالو کرنا چیزوں کو, وہ لے کر آ رہی ہے. نیب ایک ادارہ ہے, اینٹی کرپشن ایک ادارہ ہے. آپ کے میڈیا پہ یہ تمام چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں. یہ ان کی قانونی ذمہ داری ہے کہ جب ان کی انفارمیشن میں ایسی کوئی بات آ جاتی ہے تو ان کا یہ کام ہے, یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ حرکت میں آ جائیں. اب آپ کی پریس کانفرنس میں بھی جو میں کلام کر رہا ہوں یہ بھی ایک میسج ہے ان کے لیے کہ آپ ان گورنمنٹ فنکشنریز کے خلاف ڈیو پروسیس انیشیٹ کریں. جی ڈاکٹر صاحب, اتنی آرام سے آپ نے کہہ دیا کہ کوئی اختلافات وغیرہ نہیں ہے, حکومت اپنے منسٹروں کو نکال رہی ہے, منسٹر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے الزامات لگا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہے نہیں. کرپشن کے خلاف تو یاسر آپ کو یاد ہے گورنمنٹ کا, اس پارٹی جو ہے اپنی کرپشن کے خلاف اس کو موقف بیانیہ ہے. یاسر دو بات, اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کچھ ہے. یاسر آپ تو ایک تجربہ کار صحافی ہیں ماشاءاللہ. آپ کے سامنے میں دو صورتیں رکھتا ہوں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہاں پہ حکومت تھی خٹک صاحب کی, تو ایک صورتحال وہاں پہ بھی بنی تھی, اور وہ صورتحال یہ بنی تھی کہ عاطف خان وغیرہ جو ہے وہ ایک شکل دی گئی تھی کہ وہ ایک ناراض گروپ بن گیا. آپ نے دیکھا کہ انہیں بھی وزارتیں جو ہیں ان سے علیحدہ کیا گیا, لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ دوبارہ انہیں وزارت میں لیا گیا. یہ معاملے کو حل کرنے کی کیپیسٹیز ہوتی ہیں. دوسری بات آپ نے کہا بیانیہ, یس ہمارا بیانیہ ہے نا, ہم نے اپنی ہی حکومت میں اپنے ہی وزیر کو حوالے کیا نیب کے اور کیس اس پہ رجسٹر کیے. ہمارا جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھا
اس پہ جب کرپشن کا الزام بنا یا اس پہ سپریم کورٹ کی ورڈکٹ بھی آ گئی, ہم نے انہیں اپنی پارٹی کے منصب سے بھی علیحدہ کر دیا. ڈیو پروسیس ہے نا, ہم نے اس سے گزر کے انہیں آگے لے کے جانا ہے ہر چیز کو. سو پریس کلب میں دیکھ لیجیے الیکشنز ہوتے ہیں, آپسی میں آپ لوگ الیکشن لڑتے ہو تو کیا اسے اختلاف کہا جاتا ہے؟ آپ لوگوں کے اپنے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن آخر میں وہ پورا نظم چلتا ہے. سو اٹ از ایوری ویئر. ان ایشوز کا اٹھنا جو ہے وہ ایک پبلک انٹرسٹ کے کوشچنز ہیں جو حل ہوتے ہیں, اور ہماری پارٹی جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے, آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگ ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں, لوگ ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں, ہم منتشر نہیں ہوں گے. شکیل خان کے واپس آ جائیں گے پھر دوبارہ سے؟ کوئی بعید بھی نہیں ہے. یہ تو اب پروسیس کیسے آگے چلتا ہے, ہماری لیڈرشپ جو ہے ان چیزوں کو کیسے حل کرتی ہے. بھارت میں تھنگز آر بینگ ایڈریسڈ, تھنگز آر بینگ ایڈریسڈ, اور وہ گھر کے اندر فیصلہ ہوگا, جو بھی ہوگا گھر کے اندر ہی معاملات طے ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ یاد رکھیں کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ پبلک امپورٹنس کے کوشچنز ہیں جن میں اختلاف رائے, اور ہم نے آپ کو انڈیکیٹرز دے دیے نا کہ درمیان میں وہ مشینری جو بیٹھی ہوئی ہے جو کنفیوژن پیدا کر کے ایسے کوشچن پہ, اب مثال کے طور پر کوئی بات سامنے آ جاتی ہے, اگر ہم اس کا نوٹس نہیں لیتے تب بھی مجرم بنتے ہیں, ہمیں اس کا نوٹس بھی لینا پڑتا ہے, پھر اسے حل بھی کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے ڈیو اسپیس بھی دینا ہوتا ہے, ڈیو پروسیس بھی ہوتا ہے, غلط فہمیوں کو بھی دور کرنا ہوتا ہے. دشمن اپنے مسئلے میں کامیاب نہ ہو, دشمن چھوڑ دیجئے, شاید زیادہ شدید لفظ استعمال کر گیا, مخالف جو ہیں دیگر پارٹیز جو ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہو, اس لیے ہم ماحول بھی بناتے ہیں, معاملات کو حل بھی کرتے ہیں, ہر چیز کو کیئرفلی دیکھتے ہیں. سر یہ بتا دیجئے کہ ضیاء اللہ افریدی کو کرپشن پہ گرفتار کیا گیا تھا کیونکہ وہ بھی ایک وزیر تھا, تو یہ شکیل خان ہو یا وزیر اعلیٰ پہ بھی کرپشن کے الزامات لگے, تو ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا گیا؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیے آپ چیزوں کو اس طریقے سے دیکھیں کہ طریقہ کار کیا ہے. میں نے آپ کے پریس کلب میں داخل ہونا ہے تو میں گیٹ سے آؤں گا نا, یہاں پہ نیب کے ادارے تھے, یہاں پہ قانون کے ادارے تھے, انہوں نے نوٹس لیا, حرکت میں آئے, اور پھر وہ ایکٹیویٹی ہوئی. یہ کام ریاستی اداروں کا ہے کہ وہ ان اکارڈنس ود لا آپریٹ کریں. سو میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں وہ ایک ٹیکنیکل, ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کا فوکس آج تک میں نہیں سمجھتا اتنے, میں کم از کم جہاں تک میرا مطالعہ اور مشاہدہ رہا ہے, اکثر آپ لوگوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ اے پارٹی اٹھتی ہے بی کے خلاف بات کرتی ہے, بی اٹھتی ہے سی کے خلاف, لیکن سسٹم کے اندر جو آپریشنز ہیں ان کی نشاندہی کوئی نہیں کر رہا. پیراسائٹس ہے نا, یہ بیوروکریسی جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرے تو کوئی پرابلم نہ ہو, لیکن جب سیکریٹریز کے حوالے سے لین دین کے معاملات آ جائیں تو وہ تو کنفیوژن پیدا کریں گے. سو قانونی اداروں کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے فرائض پورے کریں. بٹ صاحب کیا کہیں گے, شیر افضل مروت کی واپسی ہوئی ہے پی ٹی آئی میں, عمران خان سے ملاقات کی, ایک سائٹ پہ کر دیا گیا کہ دوبارہ آ گئی, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو یہی کہتا ہوں, اس وقت ایک ہے دلچسپی ہماری, آنا جانا, خان کے چاہنے والے جو ہے نا وہ اپنی دیوانگی میں حد سے گزر جاتے ہیں, پھر انہیں ہوش میں بھی لانا پڑتا ہے. تو اب کیا کریں کہ شیر افضل اپنی جگہ ایک منفرد دیوانہ ہے جو بھرپور جذبے کے ساتھ لگا ہوا ہے. اسے ہماری پارٹی کے جو سینئرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کنونشنل آرڈر میں کام کریں, لیکن میں نے کہا نا کہ سیکھ بھی آ جاتی ہے, اور کافی انہوں نے اپنے آپ کو مینڈ بھی کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا میں اپنے ایکسپوجر کو انہوں نے کافی ریگولیٹ کیا ہے. سو وہ ایک جنون کی کیفیت میں ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اور اسے اب ڈسپلن میں بھی آنا پڑے گا, اس لیے کہ ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں, اور ہمیں آپس کے انتشار سے نکل کے خان جو ہے نا, اس ملک میں اگر ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر تختہ دار پہ لٹکایا جا سکتا ہے, اور اتنے سالوں کے بعد ہماری جوڈیشری کہتی ہے کہ ہی واز ناٹ گیون فیئر ٹرائل, ہمارے بھی لیڈر کی جان جو ہے نا وہ داؤ پہ لگی ہوئی. وہ سقراط کی طرح کہہ رہا ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں, وہ اس نے سندھی, بلوچی, پٹھان اس کی سیاست نہیں کی, فیڈریشن کی سیاست. وہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کو غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں, صرف ایک اللہ کے دائرے کار تک تلے لانا چاہتا ہوں, اور اسے پرائز دینی پڑے گی, وہ دے رہا ہے.
کہ یہ تو قید و بند کی صحبت. امام حسین کو لوگوں نے نہیں چھوڑا. تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. سو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ خان جو ہے نا وہ متقاضی ہے ہم سب کی یونیفارمٹی کا. بٹ صاحب ایک طرف وہ برطرف کر رہے ہیں کابینہ سے اور دوسری طرف اس کی منت یاد کر رہے ہیں کہ وہ پریس کانفرنس کرے. اسی وجہ سے انہوں نے اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا تاکہ اس کے ساتھ موج بڑھے یا برطرف کیوں کیا ہے؟ موج بڑھے یا آندھی آئے جی دیا جلائے رکھنا ہے. گھر کی خاطر سو دکھ جھیلے گھر تو آخر رکھنا ہے. میں آپ سے بعد میں پھر بات کروں گا. سوچے یہ صرف آپ چیف منسٹر کی بات کر جی آپ ہمارے معزز منسٹر کی بات آپ ہمارے معزز منسٹر کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ وہ وکٹم انہیں کون بنا رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں سسٹم نہیں چلتا جب تک کہ سیکرٹری جب تک گورنمنٹ انتظامیہ جو ہے وہ اپنے فرائض منصبی کو ایکسپلائٹ نہیں کرو. اس لیے ایک طرف اوپر بیٹھا ہوا گورنر پالیسی میں روڑے اٹکا رہا ہے کنفیوژن گورنمنٹ کی مشینری بھی پیدا کر رہی ہے. اب جہاں تک گھر کے اندر بات ہے پہلا آپ نے دیکھا کہ خود آپ کے سامنے آئے تھے معزز منسٹر ہمارے معزز بیرسٹر صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی اور خان کا جو پیغام ہے وہ لے کر آئے تھے. پھر آگے ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹم ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. منطقی انداز میں ایک سچویشن پیدا ہوئی ہے جو کہ حل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ضرور حل ہوگی. تو آپ یہ سمجھیں کہ وی آر اے وکٹم آف مینی تھنگس ایٹ دا مومنٹ. کون سے ہاتھ ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں کون سی آزمائشیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم ان کو میٹ کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو. ہم بڑی جدوجہد کے ساتھ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم میں اختلاف ہے. آپ یہ سمجھیں کہ ہم میں تناؤ ہو سکتا ہے ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. سکھوں سے کیا اختلاف ہے جو آج بھی وزیر اعلیٰ نے مطلب ایک نوٹیفیکیشن کے وہ سے سکھیوں کو تبدیل کیا ہے. تو دیکھیے آپ بات کو سمجھے نا یہ دیکھیں سیکٹریز کو کیوں تبدیل کیا تو وہ تو تابع ہے نا. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے نا تابع. اگر تابع ان کے ہوتے تو ان کا چیف منسٹر چیف سیکرٹری ہوتا نا. اگر تابع ہوتے تو ان کا یہاں پہ آئی جی پی ہوتا نا. کدھر ہے تابع؟ یہ جو سسٹم ہے وہ سسٹم آپ کے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے عوامی نمائندوں کو کتنی آزمائش. اب مجھے بتائیں نا سر اویسی کس نے بنایا؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ٹیچرز کو اپ گریڈیشن دو. کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے. جب فیصلہ کر دیا وہ درآمد کون نہیں کر رہا؟ آپ کی حکومت ہے. میری حکومت ضرور ہے لیکن آپ نے تو بہت مشکل سے بیوروکریسی سے بھی جان چھڑائی تھی نا. اصل میں حکومت کس کی ہے اور ہم کس کی لانا چاہتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو بیوروکریٹس کی حکومت ہے آپ کے اوپر تو فوجیوں کی حکومت ہے آپ کے اوپر تو اداروں کی حکومت ہے. ہم تو عوامی حکومت لانا چاہ رہے ہیں. ہماری تو وہ جدوجہد ہے. ہمارے لیے تو مشکل سفر ہے. پہاڑ کے ساتھ سر تو نہیں ٹکرانا پہاڑ کے اوپر رستہ بنانا ہے. ہم نے تابع لے کے آنا ہے آئین اور قانون کے مطابق. ہماری حکومت ہے میری حکومت ہے میں چیف منسٹر ہوں. میرا چیف منسٹر کی چیف سیکرٹری میری مرضی سے کیوں نہیں لگ رہا؟ سوچیں ذرا آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں انہیں کتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن وہ آپ کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. میری حکومت ہے نا. میری حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ٹیچرز کو ان کا حق ملے گا. کیوں نہیں مل رہا؟ نہیں مل رہا. میں عوام کو بتاؤں گا ان کو بتاؤں گا کہ در حقیقت ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. سو آپ کی نظر ان پہ ہونی چاہیے. جب آپ ان پہ نظر کریں گے ان کا محاسبہ شروع کریں گے پبلک اوپینین ڈیولپ کریں گے تو اس ملک کا نظام ٹھیک ہوگا. اس لیے کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو کو تو آپ ہر وقت قابل مواخذہ رکھ سکتے ہیں. اس کے گریبان تک آپ کا ہاتھ ہے لیکن آپ کا ہاتھ جو ہے چیف سیکرٹری تک ہے. آپ کا ہاتھ جو ہے ان بیوروکریسی کے سسٹم پہ ہے. میری مرضی ہے میں فیصلہ نہیں کرتا. 20 سال آؤ تمہارا بچہ آئے گا تو مر جاؤ گے. انصاف تمہیں ملے گا. واٹس ایپ کیا کہیں گے فیض حمید تو گرفتار ہو کے کیا انصاف کی امید رکھتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ فیض حمید کا تو آپ نے بڑا زبردست کوشچن کر دیا. زبردست کوشچن کر دیا. سر وہ پشاور میں بیٹھا ہوا تھا پھر اس کو تبدیل کر دیا پھر میں کیا وہاں سے بھی وہ لابنگ کر رہا تھا. یہ تو آپ کی حکومت نے اس کو اختیار دیا تھا. جی ہم نے ڈیبیٹ میں نہیں جانا. سوال آپ نے کرنا ہے جی میں نے آپ کو جواب عرض کرنا ہے. یہ بیوروکریسی کے بارے میں آتا ہوں. فیض حمید کے حوالے سے فیض حمید اب آگئی فیض حمید کے بعد دیکھو فوج
ने इतना बड़ा इकदाम किया है, उनका एक सिस्टम है, और अगर उन्होंने लॉ के मुताबिक अमल दरामद करके समझा है तो ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है। और इसमें अगर कोई जुड़े हुए नेटवर्क सामने आएंगे तो जवाबदेह होंगे। इंसाफ इंतकाम के नाम, इंतकाम के लिए इंसाफ नहीं होना चाहिए कि आप इंतकाम के जज्बे से अपने लोगों के, आपको नेकनीयती के साथ ड्यू प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए। काबिल तहसीन अमल है, अगर एलिगेशन लगी है, ड्यू प्रोसेस है, उससे फेयर डिफेंस मिलना चाहिए, ऑनेस्ट अप्रोच मिलनी चाहिए। जो लोग देखें, आर्टिकल 5 कहता है हमने ओबीडियंट होना है, हमने लॉयल होना है अपनी रियासत के साथ, और हमने वफादार होना है अपने आइन के साथ। सो यहाँ पे मामला ये है मेरे भाई कि फैज़ हमीद जो है, अब ड्यू प्रोसेस चलेगा, उसको राइट ऑफ डिफेंस हासिल होगा। जो लोग उसके साथ कनेक्ट होंगे वो भी इस प्रोसेस में आके काबिल मुआवजा ठहरेंगे। कानून पे अमलदारी हो, यही तो हम कहते हैं, यही तो हम चाहते हैं।